ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عید اور اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم تمام کے مال، جان، عزت اور آبرو کو پورے سال کے لیے بلکہ پوری زندگی کے لیے محفوظ فرمائے، اور اس رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کا جو بدلہ آج اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائے کہ جن کو آج اللہ رب العزت کی طرف سے نوازا جا رہا ہے، اور امید بھی اللہ کی ذات سے یہی ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی حضرت مفتی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کچھ دل کی گہرائیوں سے کچھ باتیں رکھی۔ کوئی نیا موضوع شروع کرنے سے بہتر ہے کہ وقت بہت کم ہے، میں مفتی صاحب کی بات ہی کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کے بیان کا خلاصہ جہاں تک میں سمجھا یہ ہے کہ ہم بہت سارے رمضان المبارک کے مہینے گزار چکے، شب قدر کی بہت سی راتیں ہم نے گزارنے کی کوشش کی۔ ہر سال اسی طرح ہم رمضان کے مہینے کے بعد عید کے دن آتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن جو حقیقی عشق ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، ہم اس عشق حقیقی سے خالی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مفتی صاحب نے سنایا کہ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہتے ہیں، کہ یا رسول اللہ اگر لگتا ہے کہ خطرہ آگے سے ہے تو آگے آ جاتا ہوں، لگتا ہے خطرہ پیچھے سے تو پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اور صدیق اکبر کا یہ جملہ ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اے ایمان والو، اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کمی یا بیشی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو دین اسی طرح کامل اور مکمل رہے گا میری ذات میں، میرے گھر میں، میری رعایا میں، یا پھر صدیق اکبر کا جنازہ اٹھے گا، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، بہت سارے پیغام دے گیا، بہت اچھا ہے، جنہوں نے روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح پڑھی، ہے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ ایک بات ساتھ میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جس نے روزے رکھے ہیں، جس نے تراویح پڑھی ہے، کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو جو روزے کے اندر، تراویح کے اندر، عبادت کے اندر کمی بیشی رہی ہے وہ اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔ جس نے سارے کام کیے ہیں وہ پھر مایوسی کا شکار نہ ہو، آج وہ خوش رہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے آج بشارتیں سنا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے حدیث بھی آپ کے سامنے سنائی کہ آج تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ گے، اسی چیز کی خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔
لیکن ایک جو دوسری چیز ہے کہ رمضان کا جو مقصد تھا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ کے دین پر چلنا ہمیں آ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آ جائے، نگاہوں کے غلط استعمال سے بچنا آ جائے، حرام مال سے بچنا آ جائے، لغو اور فحش اور بیکار چیزوں کو بولنے سے بچنا آ جائے، غیبت اور جھوٹ سے بچنا آ جائے، سود اور رشوت سے بچنا آ جائے۔ یہ جو مقصد رمضان المبارک کا تھا، اس کو ہمیں سوچنا ہے یہ ہمیں کتنا نصیب ہوا ہے۔ اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کو جہاں سے خطرہ معلوم ہوا وہاں خود کو پیش کیا۔ آج ہم خود کو دیکھیں، اللہ کا دین ہمارے گھروں میں لاوارث ہو رہا ہے، اللہ کا دین بازاروں میں نیلام ہو رہا ہے، اللہ کی نبی کی شریعت کو مسلمان بستیوں میں پامال کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہماری مستورات بے پردہ ہیں، ہمارے نوجوان بے دینی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک دن کوئی فیشن میڈیا پر آ جائے، دوسرے دن ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے عزیز بھائی، آپ ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ ایک دن کوئی فیشن میڈیا پر آ جائے، دوسرے دن ہمارے نوجوانوں کے اندر پھیل جاتا ہے۔ موبائل کے اندر ہماری بہنیں کوئی لباس دیکھتی ہیں تو یہ دیکھے بغیر کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس کو سوچے بغیر ہی ہم اس لباس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ اصل بات یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مکہ مکرمہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس پر نہیں جا سکتا ہے، ہر ایک کے اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن خوب اس بات کو سمجھ لیجئے، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ہر سال یہاں سے مکہ اور مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، بہت مبارک سفر ہے، لیکن وہاں سے بھی خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، چند تصویریں اپنے موبائل کے اندر بند کر کے لے آتے ہیں، لیکن کوئی اخروی فائدہ لے کر وہاں سے واپس نہیں آتے۔ اور ایسے بھی درویش اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر ان پہاڑوں کے اندر ان کو زیارت کرا کر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے خوابوں میں اللہ کے نبی زیارت کروا کے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان مرد، اگر کوئی مسلمان خاتون مجھے خواب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ ہی ہوں گا، اور یہ قیامت تک اسی رہے گا، اس لیے کہ شیطان میری شکل کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی انہی پرانے گھروں کے اندر، انہی پہاڑوں کے اندر، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لباس پرانے ہوتے ہیں، ان کا دل لیکن نورانی ہوتا ہے، وہ دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے، وہ دنیا کی گندگی سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیارت کروا کر جاتے ہیں تو وہ عشق ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم ان مجلسوں سے دور بھاگتے ہیں، ہم ان مذاکروں سے دور بھاگتے ہیں جہاں پر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہو رہی ہو۔ ہم اس بھیڑ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں جو دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ میں 3-4 دن کے سفر پر تھا اور بہت کٹھن سفر رہا، روزے میں سحری اور افطاری کا بھی صحیح وقت اور صحیح طور پر افطاری سحری بھی نہیں ملی، اس لیے میری طبیعت بہت ناساز تھی، لیکن سوچا کہ آج ہمارے یہاں سب لوگ سننے کی غرض سے آتے ہیں تو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے ذریعے سے یہی پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کی محبت میں بالکل عام انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دنیا کی محبت، گھروں کی محبت، زمینوں کی محبت، دکانوں کی محبت، پیسے کی محبت، اور یہ اتنی بڑھ چکی ہے خارش کی طرح، ایک لالچ جو ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے کہ حرام بھی آ رہا ہے، حلال بھی آ رہا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے
کہ کون سا ہمارے لیے جائز ہے، کون سا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت مفتی صاحب نے وہ آیات پڑھی تھی، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب تو وہ ہوا رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد، کامیاب وہ ہوا رمضان کے مہینے کو گزارنے کے بعد کامیابی اس کا مقدر بنے گی جو اپنے دل کی صفائی کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے دل کو صاف کیا۔ تو رمضان المبارک کامیابی کا ذریعہ اس شخص کے لیے بنے گا جس نے اس رمضان کے اندر اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک دن آئے گا ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں خوشبو لگائی جائے گی، ہم محتاج ہوں گے، اسی طرح ایک دن آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جسے اس بات کا اس رمضان میں احساس ہو گیا اور وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر گیا کہ اب مجھے اسی ڈگر پر زندگی گزارنی ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دوسری بات اس رمضان کے اندر یہ ہوئی کہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھا۔ اس کے دل کے اندر ایسی خواہشات ابھرتی ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، دماغ کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ان پر عمل کریں گے تو اس سے اللہ کے نبی کی شریعت پامال ہوگی۔ تو اتنا عبور اپنے نفس پر اس نے اس رمضان میں حاصل کر لیا، اتنا قابو اپنے نفس پر پا لیا کہ وہ اپنے آپ کو ان خواہشات سے روکنے پر قادر ہے، وہ اپنے نفس کو روک سکتا ہے ایسی خواہشات سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ گیا، اپنے دل کی صفائی کر گیا، دنیا کی ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ گئی ہے، ہمیں تو رونا گڑ گڑانا بھی نہیں آتا ہے۔ اس رمضان کے اندر تو ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ یہ دل کی صفائی کی جو بنیاد ہے اور یہ دل کی صفائی کی علامت ہے۔ دل جتنا مطہر اور نورانی ہوگا اتنا ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ اس لیے صحابہ کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں، اتنا روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، یہ کپڑا جو بدن پر کپڑا ہوتا وہ تر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات زمین بھی گیلی ہو جاتی تھی۔ معاذ اللہ کیا اعمال کے اعتبار سے صحابہ ہم سے زیادہ گئے گزرے تھے؟ ایسا نہیں ہے، دل نورانی تھا، دل پاک تھا، دل مطہر تھا، اور اس کی علامتیں پھر چہرے اور بدن پر ظاہر ہوتی تھی۔ وقت تو بہرحال شاید ہو چکا ہے، بس 1-2 منٹ باقی ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عشق حقیقی ہمیں نصیب ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے، یہی ایمان کا پیغام ہے۔ ساری محبتوں پر ہمارے حبیب کی محبت غالب ہونی چاہیے، یہی ایمان کا پیغام ہے۔ اور اسی پیغام کو یاد کرانے کے لیے، اسی مقصد کو تازہ کرنے کے لیے اور اسی مقصد کو پورا کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر کی جہاں تک بات آئی، ہمارے جو عوام الناس ہیں، جو لوگ ہیں، ماشاءاللہ ایسی کارگزاریاں ہیں، فون آتے ہیں کہ سب الحمدللہ صدقہ فطر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے علاقے میں نظر آ سکتا ہے کہ جتنے یتیم ہیں، کوئی یتیم آج پرانوں کپڑوں میں نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ رب العزت خوش ہو رہے ہیں، یقیناً خوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب کو مبارکباد ہے جو دینے والے ہیں، اور لیکن دیا ان کو جائے جو حقیقی مستحق ہیں۔ دینے والے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب لوگ جن پر واجب بھی نہیں ہوتا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، وہ بھی صدقہ فطر نکالتے ہیں، ایسا ہم جانتے ہیں، لیکن لینے والے ایماندار نہیں ہوتے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ کا غلط استعمال ہوتا ہے غلط جگہ پر۔ اس لیے لینے والے بھی اللہ کا خوف کریں۔ رمضان کا مہینہ اگر دینے والوں کے لیے ہے تو کیا لینے والوں کے
کے لیے نہیں ہے، جو مستحقین نہیں ہیں، جن کے بینک بیلنس میں پیسے ہیں، وہ اعلان کرا دے، چاہے کوئی بیوہ ہے، چاہے کوئی یتیم ہے، چاہے کوئی غریب ہے، اگر 50-60 ہزار سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہیں اور لوگ ان کو غریب سمجھ کر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ اعلان کروا دے امام صاحب کے ذریعے سے، کسی اور کے ذریعے سے، بھائی زکوٰۃ کا پیسہ ہمیں نہ دیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اہم ہے، آج اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ غزہ کے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، وہاں پر ہر سال ہمیں تذکرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ وہ ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، وہ ہمارے ایمان کے حصے دار ہیں، اور وہاں پر جو ظلم چل رہا ہے، ان موقعوں پر ان کے لیے دعا کرنا لازم ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے بچے تو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہاں پر بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔